السلام علیکم. آج بروز جمعہ ایک مبارک دن ہے. سب نے دعا کی ہے بھرپور، یقیناً ملک کی، قوم کی، سیلاب کے جو عذاب جو ہمارے اوپر نازل ہوئے ہیں ان سے توبہ طائب ہونے کی، اور اعمال میں بھی تبدیلی یقیناً لوگوں کی آتی ہے جب اس طرح کی آفاتی بلائیں سامنے آتی ہیں. اتنی خوفناک سیلاب جس کے اندر اب لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، مال ضائع ہو رہا ہے. اور یہ کوئی دیہی علاقوں میں یا کوئی بہت دور دراز کے علاقوں میں نہیں آ رہا، یہ ہر بڑے شہر، چھوٹے شہر کے اندر قریب قریب آپ کے سر تک پہنچ گیا. ہر دفتر میں، ہر گھر میں گفتگو ہو رہی ہے کہ فلانا ہمارا رشتہ دار فلانے گاؤں میں، اس کو کہو شہر آ جائے، فلانے کو کہو اس جگہ چلا جائے اور یہ کر لیں. اور ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام، اس کیس میں جو ابھی پنجاب کی عوام ہے، وہ اپنے آپ سے جو تدبیر اختیار کر سکتے ہیں جانیں میکسیمم بچانے کے لیے، مال میکسیمم بچانے کے لیے، تو صحیح. سرکار کی طرف سے جو تیاری تھی پچھلے 20 سالوں کی، 30 سالوں کی، وہ آپ کے سامنے ساری چند گھنٹوں، چند منٹوں کے اندر فیل ہو گئی ہے. اور ایک سنجیدگی جو نظر آتی ہے نا آپ کو کہ وہ ابھی بھی نہیں آ رہی. ابھی بھی پی آر پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے کہ کون جلدی بوٹ میں بیٹھ کے اپنے اپنے ضلع میں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جا کے پی آر پیکج تیار کرے گا کہ یار 4 اینگلوں سے میری ویڈیو بنے گی، فوٹو بنے گی کہ میں وہاں پہنچ گیا یا پہنچ گئی تھی. تو ایسینشلی ہم اسی وشس سائیکل کا شکار ہیں کہ جہاں پہ ندامت، گلٹ، شرمندگی پاکستان کی سول سیاسی ایلیٹ ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، سول بیوروکریسی ہو یا بزنس کمیونٹی ہو. کہیں بزنس کمیونٹی کا سیلاب سے کیا تعلق؟ جی بالکل ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک جائنٹ پروپورشن جو ہے بزنس کا، لائنز شیئر اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹریل کمپلیکس ہے. ہمارا ریئل اسٹیٹ انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس کے چند بڑے نمایاں نیشنل فیسز ہیں جو نیگیٹو میں کانٹیکس میں اگر بات کروں گا تو جہاں ایک طرف نیشنل سکیل پہ ملک ریاض صاحب جانے جاتے ہیں، اس طرح پنجاب میں، لاہور میں پہچانے جانے والے علیم خان صاحب، اور اس کے بعد اپنے پی ٹی آئی کے سیاسی کریئر کے آغاز کے بعد سے وہ ایک نیشنل فنامنن بن چکے ہیں. ان کی سوسائٹی پرٹیکولرلی جو ہمیشہ سے ایک متنازع ایک ایشو رہی ہے لاہور کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی نگاہ میں، مختلف جو سول حکومتیں آئی ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا ہے. جو ہمارا پارک ویو پروجیکٹ ہے، اس کی جو انسیپشن ہی ہے آل ٹوگیدر، وہ بھی ایک سیاسی ایک پوری تاریخ ہے، جنرل پرویز مشرف کے دور سے چلتی ہے. بٹ بہرحال جو آج کے صورتحال میں پارک ویو ہے، وہ ون آف دی ٹاپ موسٹ ونریبل سوسائٹیز بتائی جا رہی تھی، کیونکہ وہ ریور راوی کے لٹرلی کلاسیکل ہسٹوریکل راؤٹس کے اندر ہے، اس کے بیڈز کے اندر ہے بیسکلی. اس کی ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے، اس کے اوپر مختلف سول حکومتوں نے، میں خیال سینا زوری یا نورا کشتی کی ایکچوئل کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کیا ہوا، بٹ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے یہ سوسائٹی. علیم خان صاحب کا جب انٹرویو ریسنٹلی ہوا ہے، جب ان کی سوسائٹی کے اندر پانی آ گیا اور جو کروڑوں روپے کے لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے اور گھر بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور یہ غریب لوگ نہیں آ رہے تھے بائی دی وے، اس کی گرد جو پنڈ ہے وہ تو غریب لوگ ہی ہیں، لیکن جو یہ اس سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں یہ امیر ترین لوگ ہیں. یہ کوئی غریب یا کوئی ماٹھے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی جھگیوں میں رہنے نہیں آئے تھے، یہ ایک مہنگی ایکسکلوسیو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر رہنے آئے تھے جہاں پہ امینٹیز اور فیسلٹیز ہوتی ہیں. جب سوسائٹی ڈوبنا شروع ہوئی، صحافیوں کی وہاں انٹری ہوئی، سوسائٹی نے جو کچی بند بنائی ہوئی تھی اپنے ارد گرد، جو بھی تدابیر تھی ان کی، انہوں نے مشینیں بھی کھڑی کی ہوئی تھیں، جب وہ ساری فیل ہونا شروع ہوئیں تو علیم خان صاحب جب مشکل سوال پوچھے گئے تو علیم خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنی سرخیوں کی خاطر، اپنی وائرل کلکس کی خاطر، اپنے پروگراموں کی خاطر میرے سے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ قوم کو متحد ہونے دیں، ہم نے من حیث القوم اس سے مقابلہ کرنا ہے سیلاب سے. اور لب لباب میں نے آپ کو بتا دیا ان کے، اور بڑے وہ انسینسڈ تھے، اوفینڈڈ تھے صحافیوں کے سوالوں پہ. صحافی تو اپنا کام کر رہے ہیں، سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی بزنس ایلیٹ اور جو سول بیوروکریسی جو میں نے سارا مینشن کیا پہلے، جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، وہ اپنا کام نہیں کرتی. ان کے یہاں ایک کلچر ہے، پروفٹ جو ہے ان کا پرائیویٹائزڈ ہے، اور ان کے لاسز جو ہیں وہ پبلک کے سر کے اوپر سبسڈائزڈ ہے. یہ ہماری اکنامکس کے لیے بھی ٹرو ہے کہ ان لوگوں کے کاروبار نہیں چل سکتے اگر یہ سرکار سے سبسڈیاں نہ لیں، اگر یہ لوگ اپنا کسی رشتہ دار یا عزیز کو سرکار میں بٹھا کے اس سے فیور نہ لیں، اپنے کام اپنی فائلیں تھرو نہ کروا سکیں، اور ہر طریقے سے ان کے بزنسز کو پاکستانی ٹیکس پیئر کی کمر کے اوپر سبسڈائز کیا جاتا ہے. کوائٹ لٹرلی جو پبلک لینڈ ہونی چاہیے، جو دریاؤں کی زمین ہے، وہ پرائیویٹائز کر کے ہاؤسنگ اسکیم بنا دی جاتی ہے. اور جب لاسز ہوتے ہیں، ایون پرسیوڈ لاسز ہوتے ہیں، ابھی تو فائنینشیل لاس ابھی سامنے ابھر کے آیا نہیں، ابھی صرف پرسیوڈ پریسٹیج کا لاس ہے، پی آر کا لاس ہے، مارکیٹنگ کا لاس ہے کہ یار میری سوسائٹی ڈوب گئی.
میں نے غلط جگہ سوسائٹی بنائی تھی. میں نے ایل ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق یا شہر کے قوانین کے مطابق یا ڈیولپمنٹ کے دنیا جہان کے سارے جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں بنائی. میں نے ایک معذرت کے ساتھ ایک بہت بڑے ظلم پر مبنی میں نے ایک ہاؤسنگ اسکیم کھڑی کر دی اور اس میں سے اربوں روپے میں نے وڈرا کیے, ایکسٹریکٹ کیے. میں ایک ٹاپ بزنس مین بن گیا ہوں پورے ملک کا. تو برائے کرم من حیثل قوم میرے اس لاس کو آپ اگر کندھا دے دیں اور میرے سے سوال نہ پوچھیں آپ, اس کے باوجود کہ اگر یہ ایک انڈیویجول پرائیویٹ سٹیزن ہوتے تو شاید پھر کچھ برداشت ہماری ہوتی ان کے لیے. آن ٹاپ آف دیٹ وہ ایک سیاسی اور انتہائی متنازع سیاسی فگر ہیں. تو انہیں جو صحافیوں پہ اتنا اعتراض ہو رہا ہے تو سوال یہ پوچھنا چاہیے, تو آپ بھی تو ایک ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ بھی صحافت کی دنیا کے حصہ ہیں. سما ٹی وی جو ہے وہ پریکٹیکلی وہ آپ ہی کا بزنس ہے. اسی طرح آپ منسٹر فار کمیونیکیشنز ہیں سرکار کے. تو اب آپ کو کمیونیکیشن میں شرم یا آڑ نہیں محسوس کرنی چاہیے, آپ کو کھل کے لوگوں کے سامنے آ کے بات کرنی چاہیے, بلکہ پبلکلی پروسیکیوٹ ہونا چاہیے آپ کا کیس کہ آپ کی ہاؤسنگ اسکیم ایک ریور بیڈ کے اندر کیوں بنی ہوئی ہے. عام طور پہ پاکستان کے اندر انوائرمنٹل ایکٹیویزم کو ان ہاؤسنگ اسکیم سے سوال پوچھنے والے لوگوں کو پاگل کہہ دیا جاتا ہے, اینٹی بزنس کہہ دیا جاتا ہے, سیریسلی نہیں لیا جاتا. لیکن جب اب سر پر آ پڑی ہے تو اب تو ہڈ حرامی نہیں دکھانی چاہیے. جہاں پہ یہ پرائیویٹ پبلک ایڈجسٹنٹ کریکٹرز ہیں علیم خان صاحب جیسے, وہاں پہ لٹرلی سرکار بھی موجود ہے, اور وہ ہے روڈا, راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. روڈا کے بارے میں جب لوگوں نے کمپلینٹ کی جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا, اور یہ کسی ایک حکومت کا کارنامہ نہیں ہے بائی دا وے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایک سیاسی فٹ بال کے طور پہ نون لیگ جو ہے ابھی کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. یہ پروجیکٹ, یہ برین چائلڈ مختلف سول حکومتوں کے تھرو گیا ہوا ہے, مختلف سول بیوروکریسیز کے تھرو گیا ہوا ہے, اسٹیٹ اپروول کے ساتھ آیا, یعنی ملٹری اسٹیٹ کو بھی پتا ہے کہ یار یہ ایک پروجیکٹ بڑا ضروری ہے. اور اب آرگیو کیا جا رہا ہے اس کے سیمینٹکس کے بارے میں کہ نہیں وہ یہ نہیں تھا, وہ یوں تھا, ہم تو چاہتے تھے کہ ایسے ہو جائے, مین میڈ لیک بن جائے تو وہ ویسے ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ اربن پلاننگ ہمیں نہیں آتی, اور جن لوگوں کو آتی ہے ہم یہاں ان کو اس ملک سے بھگا دیتے ہیں کہ بڑے ملکوں میں جاؤ, وہاں پہ جا کے کام کرو, دبئی میں ٹاؤن پلاننگ کرو, جا کے لنڈن میں کرو, کہیں اور کرو. یا ان لوگوں کو ہم اہل نہیں سمجھتے اور وہ لوگ ہمارے گھروں میں اور محلوں میں آرکیٹیکچر کا کام کرتے ہیں یا لینڈسکیپنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں جو ماہرین ہیں. پلس جنرلی ہمارے ہاں میسنری, ٹاؤن پلاننگ, اربن ڈیولپمنٹ, یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر کافی ایویڈنٹ ہے کہ ہم اس کام میں بہت کمزور ہیں. اور مال ایکسکیوز نہیں ہے, غربت ایکسکیوز نہیں ہے. انڈیا آپ کے سامنے مثال ہے, انڈیا ایک ماڈل ٹاؤن یا ماڈل سٹی نہیں بنا پایا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مانیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. تو اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کیے بغیر, یہ مانے بغیر کہ ہم نے ایکولوجیکلی اسٹیبل, ایکولوجیکلی فرینڈلی ہم نے ٹاؤن پلاننگ نہیں کی, اربن اسپرال ہمارا کارٹونش ہے. کیونکہ میئر آف لاہور ہو, چیف منسٹر آف پنجاب ہو, وہ اتنے سے لاہور پہ حکمرانی نہیں کرنا چاہتے. وہ اتنے بڑے لاہور جو قصور اور راوی کے دریا اور ہر طرف پھیلا ہوا ہے, وہ لاہور کو ہی صوبہ بنا دینا چاہیے میرے خیال میں. آج کل تو بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ 10-12 صوبے اور بننے چاہیے. بٹ بنیادی طور پہ کلچر جب تک نہیں چینج کرے گا, ہمارے اسٹرکچر سسٹمکلی چینج نہیں کریں گے, کہ جہاں پہ آپ کو جس بات کا نہیں پتہ ہوتا وہاں ماہرین کو آن بورڈ لے لیا جاتا ہے, تو آپ 12 بنا لیں, 100 صوبے بنا لیں, تو وہ 100 کے 100 نہیں چلا پائیں گے آپ, کیونکہ لوگ تو وہی ہیں, چلانے والے بھی لوگ وہی ہیں, بیوروکریٹس بھی وہی ہیں, افسران بھی وہی ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی جو ہم ٹیک اپ کرتی ہے گورنمنٹ وہ بھی انہی سائنسدانوں کی ہے. اور جو سیاستدان ہیں ماشاء اللہ آج کل جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں سیلاب کے اندر, جو ٹویٹس کر رہے ہیں سیلاب کے اندر کہ فلانی سڑک صاف ہوگی, فلانا ایریا صاف ہو گیا, جس کانفیڈنس کے ساتھ جو قومیں ہوتی ہیں نا, زندہ قومیں, وہاں پہ حکمران اپنا سر تسلیم خم کر کے شرمندگی کے ساتھ استعفے دیتے ہیں. کسی کا کہتے ہیں نا انگریزی میں سم ہیڈز مسٹ رول, کسی کی گردن اڑنی چاہیے. اعلیٰ قومیں, زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں. وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولتا, ہم نے بزنس اسٹڈیز کی کلاس میں پڑھا تھا یہ. جی ہاں, انفارچونیٹلی مجھے
یونیورسٹی کے دور میں بزنس اسٹڈیز کی کلاس پڑھنی پڑی تھی جو کہ نہایت بیکار سبجیکٹ ہے، لیکن میں نے مجھے یاد ہے ٹویوٹا کی جو مثال دی جاتی ہے ہمیشہ کہ ٹویوٹا کے جو سی او تھے ایٹ سم پوائنٹ میں پلیس نہیں کر پا رہا، آئی تھنک یہ پوسٹ ورلڈ وار ٹو کے کوئی 50s 60s کا دور ہے، جب ٹویوٹا کو پہلی بار لون لینا پڑا تھا اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اور اپنے کو اسٹاک کا حصہ بیچنا پڑا تھا، تو اس نے خودکشی کر لی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں اپنے امپلائیز کی جاب نہیں جانے دوں گا اور میں یہ کام نہیں کرتا. اس نے خودکشی کر لی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا خودکشی کر لینی چاہیے اور ہمیں اس طرح کا، میں اس جذبے کی بات کر رہا ہوں، میں اس سینٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک پرائیویٹ کارپوریشن کو جاپانی ورک کلچر میں، اور جاپانی ورک کلچر کو اور انٹرپرائز کلچر کو سکھایا جاتا ہے جب انٹرپرائز پڑھائی جاتی ہے، انٹرپرینورشپ پڑھائی جاتی ہے، کہ وہاں پہ انڈیویجولزم اور انٹرپرینورشپ کا کلچر نہیں ہے، وہاں پہ قبائلیت ہے کاروبار کے اندر، کہ جیسے خاندان کی طرح ہوتے ہیں سارے امپلائیز، اور وہ جیسے انفرادی اس کو نہیں سینئر جونیئر، وہ اس چیز کو بڑا اس کی احتیاط کرتے ہیں. لیکن پھر اس کا وہ پاس بھی رکھتے ہیں. اس نے خودکشی کر لی، ایک آنریفک وہ جو ہاراکیری کرتے ہوتے ہیں، سیپوکو اس کو کہتے ہیں. وہ آئی ایم ناٹ سینگ آپ خودکشی کر لیں، بٹ کوائٹ لٹرلی کوئی عاجزی، کوئی نم آنکھ نہیں نظر آ رہی مجھے، کوئی بندہ سر تسلیم خم نہیں ہے کہ یار ابھی ہم سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. ہم نے میٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی لے لیا ہے، ہم نے ڈیزاسٹر ریلیف NDMA کو بھی لے لیا، ہم نے بیوروکریٹس کو LDA ساری سول اتھارٹیز کو بھی بلا لی جو شہروں کی ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں، اور ہم نے یہ پاکستان ایسوسیشن آف آرکیٹیکٹس اینڈ ڈیزائنرز اینڈ ٹاؤن پلانرز، یہ سارے لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لے لیا ہے، اور ہم پورے ملک میں ایک مہم چلانے لگے کہ ہم ری ڈیزائن کریں گے اپنے شہروں کو، انٹری ایگزٹ پوائنٹس، تعداد. مطلب معذرت کے ساتھ جس دین کے اندر، جس امت کے نبی نے بتایا ہوا کہ شہروں کی تعداد اور سائز کیسے ہونے چاہیے، یعنی یہ ڈسکرپشن حدیث کے اندر ملتی ہیں ہمیں، اس کو تجویز یہ ملی ہوئی ہو کہ بڑے بڑے شہر مت بناؤ. دنیا جہان کے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ چلنے پھرنے والے شہر ہونے چاہیے، چھوٹے سے ہونے چاہیے، ساری سروسز ایک جگہ میں ہونی چاہیے. اسکول ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، ہاؤسنگ ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، کمرشل ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، انڈسٹریل ڈسٹرکٹ الگ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک الگ ہی کھچڑی بنی ہوئی ہے، ہر محلے میں اسکول ہے، ہر گلی میں اسکول ہے. آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اسی کا تعلق ہے اس کے ساتھ. ہمیں شہر نہیں پلان کرنا آتا، ہمیں اپنی ایکولوجیکل اس کا، میں ایک پورے ٹاکنگ پوائنٹ ہے ہماری ریسرچ کے اندر کہ انڈیا کی جو راوی ہیڈ کی جو اس کے اندر فالٹس تھیں کچھ، اس نے صحیح رپورٹنگ نہیں کی پاکستان کو، اور وہ ایک انڈس واٹر ٹریٹی کی ناظر وائلیشن ہے، بہت بڑا تناؤ ہے اس کے اوپر. اور انہوں نے سارٹ آف لگتا یہ ہے، نمایاں یہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ انڈین پنجاب کے خلاف ویپنائز کیا ہے سیلابی پانی کو، اور وہ اپنے پریشس اسٹیٹس کو بچا رہا ہے، اور پنجاب جس کو وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے اس کو، اور پاکستان میں وہ پانی چھوڑ رہا ہے. بٹ انڈیا نے تو نہیں ہمیں یہ سکھایا کہ ہم نے دریا کھا جانا ہے یا ہمیں دریا کے بیڈ کے اندر سوسائٹی بنا دینی ہے. یعنی دشمن نے آپ کی پوری تدبیر کی اپنی، لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ اس بات سے نکل جائیں کہ انہوں نے پانی چھاڑتا تھے. وہ دیکھیں نا جی، اب کیا بات ہو رہی ہے، کالا باغ ڈیم، کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی ہے نا سیاست میں. کالا باغ ڈیم سے یہ ریزالو ہوتا ہے؟ یو تھنک ون بگ ڈیم از گوئنگ ٹو سالو دس؟ سو سیاسیات سے بڑھ کے جب گفتگو میں سنوں گا پولیٹیشنس کی، پبلک فگرس کی، تو پھر ہم ان کو وہ کرٹسی اور وہ رسپیکٹ وہ الاؤ کریں گے جو علیم خان صاحب مانگ رہے تھے. لیکن معذرت کے ساتھ علیم خان صاحب شاید اگر اچھی لینگویج بھی اختیار کر لیں، اچھے ایک پازیٹیو آؤٹ کم بھی اور آؤٹ لک بھی اختیار کر لیں، نہ ان کی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر تھے جس کی بنیاد پہ وہ آئے ہیں، نہ ان کا سیاسی کریئر کوئی اسٹیلر ہے، اور نہ ماشاءاللہ جو ان کی روڈا کی وہ ایک پوری داستان ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. بہرحال دعا کریں سارے ملک کے لوگوں کے لیے، جتنے گاؤں ڈوب گئے ہیں، جتنے لوگ بستیوں میں روڑ گئے ہیں، جن لوگوں کا مال مویشی ضائع ہو گئے ہیں، اپنے جیبوں کو ہلکا کریں، کھولیں اپنی جیبوں کو، اپنے دل کھولیں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں جن کو آپ جانتے ہیں ڈائریکٹ مال بانٹیں. وہ نہ کیجیے گا کہ میں ٹینٹ خرید کے لا رہا ہوں اور پھر میں ٹینٹ، بھائی اس چکر میں نہ پڑیں. آپ کسی وہ ریلیف آرگنائزیشن کو کرنے دیں، جن لوگوں کو جانتے ہیں براہ راست ان کو کیش دیں، انہوں نے وہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ کہاں سے مال مویشی لینے ہیں، کسی کے گھر کی مرمت ہونی ہے، کسی نے علاج معالجہ کروانا ہے اپنے رشتہ دار کا، بیماری بھی تو پھیلتی ہے جب پانی کھڑا ہوتا ہے، خوراک لینی ہے، کسی نے ٹیمپرری رہائش لینی ہے، جو مرضی لوگوں نے کرنا ہے، آپ کیش دیں ان کو ڈائریکٹلی، جو وکٹمز ان کو آپ جانتے ہیں جن سے آپ ڈائریکٹ رسائی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ارد گرد کے گاؤں ہیں. یقیناً آپ سب سننے والے کسی نہ کسی کو جانتے ہیں اس ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، سیالکوٹ میں، گجرات میں، چھوٹے شہروں میں یا گاؤں میں، شاید رے میں کسی کو آپ جانتے ہوں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جیبوں کو ہلکا کریں، دل کھول کے کام کریں، اور جو جید آرگنائزیشنز ہیں،
کچھ مذہبی جماعتیں ہیں، اجتماعی خدمت ہے، ان کا کام ہے، کوئی عیدی سینٹر ہے، کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے، ان سے رابطہ کر کے اپنا مال پہنچائیں. یو ہیو ٹو، آپ کو کرنا پڑے گا. حکومت پہ کوئی ریلائنس نہیں ہے. اور میں نے کئی جگہ دیکھا ہے پنڈوں کے اندر جو لوگ ہیں، جہاں پہلے آئے تھے یہ شہروں میں اور پنڈوں میں، گجرات سائڈ پہ، سیالکوٹ سائڈ پہ، لوگ خود بند بنا رہے تھے، لوگ خود اپنی تیاریاں کر رہے تھے. تو اب خود اپنے ہاتھ میں یہ معاملے کو لیں. اس سارے سینیریو کے اندر جس ملک کے اندر اس طرح کا ایک سیلاب آیا، وہ جس ملک کے اندر 2-2.5 سال سے کرائسس ہو کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک آواز اٹھانی ہے، کچھ کہنا ہے ہم نے فلسطین کے لیے، پارلیمنٹ میں کہہ دیں. اس ملک نے 2 سال سے ڈپلومیٹک کوئی پوزیشن نہ لی ہو پیلسٹائن کے اوپر، لپ سروس کوئی 6 مہینے سال بعد ایک آدھی دفعہ UN میں کرتی ہو. اس ملک کے اندر اس وقت معروف مذہبی دائی اور رہنما اور اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو قید میں ڈالا ہوا ہے. 30 دن جسمانی ریمانڈ کی بنیاد پہ اریسٹ MPO پہ کیا، مینٹنس آف پبلک آرڈر کے اوپر، اور اب FIR کاٹ کے، کیونکہ جوڈیشل فشنگ کا ہمارے یہاں کلچر ہے کہ بندہ اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے خلاف کیسز کو بلٹ اپ کیا جاتا ہے، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی دسو، کیونکہ گلٹی بفور انوسنٹ ہمارے یہاں تصور ہے، انوسنٹ بفور گلٹی کا نہیں. اور پلس یہاں پہ ہیبیس کارپس کا بھی کوئی احترام نہیں ہے کہ آدمی اگر ایک دفعہ ہاتھے چڑھ گیا ہے تو لٹکاؤ، 20 دن رکھو، 30 دن رکھو ریمانڈ. مقصد یہ ہے کہ ایک طرف مولوی بھی ٹھنڈے ہو جائیں، ایک طرف اسٹیٹ کا بھی وہ سیدھا ہو جائے معاملہ کہ وہ ایک معروف آدمی کو جو متنازع گفتگو کرتے ہیں، یقیناً ایسی گفتگو کرتے ہیں جو سرکار کو نہیں پسند آتی ہوگی. اس سارے سینیریو کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ یہ سنجیدہ قوم ہے، ہم ایک سیریس قوم ہے. یہ علماء، یہ مذہبی رہنما، یہ دعات، یہ بڑے بڑے دائی جو ٹی وی پہ آتے ہیں، یوٹیوب پہ آتے ہیں، ہمارے ہی مذہب کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، یہ پچھلے 2.5 سال میں کیا کر پائے ہیں اہل فلسطین کے لیے؟ ایک مطلب فتوے کی سپیڈ دیکھ کے میں حیران ہوا کہ ایک آدمی کے ناجائز قتل کی ڈیمانڈ کرنا، اریسٹ کی ڈیمانڈ کرنا، لوگوں میں اشتعال ڈالنا کہ فلانا آدمی گستاخ ہے، اس کی رفتار دیکھیں. اور اہل فلسطین، اہل غزہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے رفتار وہ ہمارے سامنے ہے. کیونکہ یہ اب اپنی دکان پہ بات آئی ہے، یہ عوام کے سامنے نمایاں ہو چکا ہے بائی دی وے. اور یہ وہ علی بھائی بھی اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ مجھے کر کے کیا کر لو گے تم، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اگر کوئی فرقہ وارانہ بنیادوں پہ، دھڑوں کی بنیادوں پہ اگر دکانداری کا پرابلم ہے، وہ تو علی بھائی آپ کا نقصان کر بیٹھے، اور آپ ان کو اریسٹ کریں، ہراس کریں، ان پہ ظلم کریں، یہ اور ہائی لائٹ ہوگا. لیکن ایک ایسا پہلو ہے جو ان لوگوں نے بھی نہیں سوچا. ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ راستے میں ایک روڑا آ گیا تھا ہماری دکانداری کے چکر میں، تو ہم نے اس کے خلاف ایک ڈس انجینوس بیڈ فیتھ کیس بنا کے یہ معاملہ کر دیا. اس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلے گا کہ جو لاکھوں لوگ، بچے بچیاں، پڑھ لکھے بھی، کم پڑھ لکھے بھی، غریب بھی، امیر بھی، جو سنتے ہیں علی بھائی کو، اکثر نوجوان سنتے ہیں، ان کے اندر مذہبی ایستھیٹکس، آؤٹ ورڈ مذہبیت، اور جیسے مذہبی لینگویج، مذہبی محفل، یہ سب جو ہیں ان کے لیے پرسونا نان گراٹا ہو جائیں گے انڈیویجولز، اور ان کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ ایلین ہو جائے گی. کیونکہ علی بھائی اس آرتھوڈاکس دنیا کے درمیان اور جدید دنیا کے درمیان لاکھوں نوجوان بچے بچیوں کے لیے ایک پل ہیں، ایک برج ہیں. اس پہ آپ 100 بحث کریں، اچھا پل ہے، برا پل ہے، ایسا، لیکن پل ہیں وہ. آپ آؤٹ ورڈلی جو بچہ آپ کو مذہبی بھی نظر نہیں آتا، وہ ان کا فالوور ہوتا ہے، ان کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور ان کی لیکچرز کی وجہ سے یا ان کی رہنمائی کی وجہ سے مسجد کا منہ دیکھتا ہے، نماز کا عادی بنتا ہے. جو اس ملک میں کرائسس ہے، کرونک کرائسس ہے کہ ہمارا تعلیم کا نظام ایسا ہے، اور دنیاوی مغربی جو آپ قوت ہے، ان غالب ہیں پوری دنیا پہ، مشینی دور ہے، ان کا دور ہے. تو ان کی وجہ سے ہم ثقافتی طور پہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اپنے نوجوان نسل اکثر بیشتر تھوڑی سی تعلیم کا معیار بڑھ جائے، تھوڑی سی اکنامک ایکسیس مل جائے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ہاں یار مذہبیت ہماری ہوگی، گھر میں ہوگی. ان بچوں کو، وہ جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے، اس کو آپ میک شور کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم مذہبیت سے تو اگر دور نہیں بھی ہوتی تو وہ آپ کا ورژن اور آپ کی پیش کردہ، یعنی جو کنونشنل علماء، مدرسے، مدارس، جامعہ کا جو سسٹم ہے، جو کنونشنل ہے، جو ہماری مسجد کے اس کے اوپر ہولڈ ہے، جو مدرسے، اس سے تو بیزار یقیناً ہو جائیں گے. کچھ جو تھوڑی امید، اور واقعی میں پولیٹیکلی دیکھا جائے تو عمران خان نے اس میں بہت ایفرٹ کیا تھا، اور مذہبی سین پہ دیکھا جائے تو یہ انجینئر مرزا صاحب کا کام ہے. تو لوگ بیزار مزید ہوئیں گے. کوئی یہ دیکھ کے یہ نہیں کہے گا ہاں تھینکس، مجھے پتہ لگ گیا کہ علی بھائی تو گستاخ ہے نعوذ باللہ، تو اب تو مجھے اشرف جلالی صاحب کے لیکچر سننے چاہیے. ناٹ گونا ہیپن.
اٹس ناٹ گن ہیپن. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے دوست عزیز علی محمد مرزا صاحب کو، انجینئر صاحب کو اللہ جلد بازیاب کرے. ہمارے ملک میں ایک جو ہم بار بار ہم مس یوز اور ابیوز کرتے ہیں اس قانون کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے، اور ہم اس کو اتنا زمین کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اتنا نیچا کر دیتے ہیں اس کو نعوذ باللہ، کہ ہم کبھی مسکین کرسچن کے خلاف، کبھی کسی غریب مسلمان کے خلاف، کسی بینک ٹیلر کے خلاف، کبھی کس کے خلاف استعمال کرتے ہیں ذاتی دشمنیوں کو نبھانے کے لیے، مذہبی دھڑا بندیوں کے مقابلے اور سیاسی اور اکنامک ان کے فیصلے کرنے کے لیے. اور اس کے باوجود کہ علماء اور مذہبی واعظین خود اب اس کا شکار بنتے جا رہے ہیں. آپ نے ایک مذہبی رہنما اور دائی جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں اور لاکھوں نوجوانوں کو ان کا نام لینے پہ مجبور کرتے ہیں، ان کی کتاب کا مطالعہ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، اپنی تقریر سے، اپنی گفتگو سے. ڈس ایگری کریں آپ ان کے طریقہ کار پہ، وہ آپ کا اپنا رائے ہے، آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو متنفر کرنے کی پوری حتی الامکان کوشش کر لیا. دعا کریں. اور سرکار پہ بھی مجھے ویسے حیرت ہے کہ طریقہ کار جو ہے وہ ہے 30 دن ریمانڈ، 20 دن ریمانڈ، 10 دن ریمانڈ. کس بات کی؟ سوال یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ تھریٹ آدمی کو ہے موب سے، اور ان کو روکنے کے بجائے آدمی کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. سوچنے والی بات ہے نا. یہ کیسی سویلائز سوسائٹی ہے؟ مجھے بلکہ وہ کنال کامرا والی بات یاد آ رہی ہے. عجیب سی بات لگے گی ہے، بٹ وہ انڈیا کا کامیڈین ہے کنال کامرا. میں اس کی سیاست سے انٹائرلی اگری نہیں کرتا، اس کے اپنے موقع ہے، اس کی اپنی رائے ہے، بٹ بہت اچھا کامیڈین ہے، بہت اچھا وہ جوکس کرتا ہے. اور وہ سارا وہ سیاسی لطیفے بہت کرتا ہے، تو وہ تنقید بہت کرتا ہے بی جے پی کی حکومت پہ. اس کے ایک نا اس پہ کامیڈی شو پہ ریڈ کر کے اس کے سارے نا وہ توڑ دیے انہوں نے، شیشے ویشے اور یہ سارا کچھ کر کے. اس نے ایک تقریر کی ایک کسی پریس کانفرنس میں، اور وہاں پہ اس نے کہا کہ یار یہ ہمارا ملک نایاب کیوں ہے کہ جب آپ کے خلاف لائف تھریٹ ہو کسی بے بنیاد وجہ پہ، اور عوام کا ایک جتھا یا موب آپ پہ حملہ کرنے آ رہا ہو، تو حکومت آپ کو اریسٹ کر کے پوچھتی ہے کہ یار تم نے کیوں ان کو ناراض کیا. یہ پانی میں کوئی تاثیر ہے، لیکن ہم ہیں. تو ریاستیں جو جدید دور کی ریاستوں کو دیکھ کے دنیا میں جاتے ہیں نا، جاپان پہ ٹور میں، تھائی لینڈ میں ٹور پہ جاتے ہیں نا، امریکہ کا کرتے ہیں دورہ، یورپ کا کرتے ہیں، خود پرائیویٹ کیپیسٹی میں بھی کرتے ہیں، سرکاری کیپیسٹی میں بھی کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پازیٹیو پوائنٹ نظر تو آتے ہیں نا. کہیں ٹرین چلتی ہے، کہیں ووٹنگ کا نظام اچھا ہوتا ہے، کہیں پولیسنگ کا نظام اچھا ہوتا ہے. کب یہ چیزیں ہمارے ملک میں آئیں گی اور کب ہمیں یہ سویلائزڈ طریقے سے بتایا جائے گا کہ آپ ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتے، آپ لوگوں کو تھریٹ نہیں کر سکتے؟ اور کب ہماری سرکار اونرشپ لے گی لا اینڈ آرڈر کے اوپر کہ یار ہمیں آدمی پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور بخیر علی بھائی کی لفظ میں ہی بات کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور علی بھائی معصوم ہیں، اس کیس میں کافی آبویس ہے، اللہ انہیں جلد بازیاب کروائے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں ان کی بازیابی کے لیے. کیونکہ یہ جو چیز ہے نا، جو پینڈورس باکس کھول رہے ہیں آپ دوبارہ، جو لاسٹ ٹائم سلمان تاثیر کے قتل پہ کھلا تھا، یہ ایک سلپری سلوپ ہے جہاں پہ کوئی نہیں بچے گا. اور سب سے بڑا ہدف دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. جو ہمارے بڑے بھائی ہیں نا یہاں پہ بریلوی حضرات، جو میجورٹی ہیں اس ملک کے، آپ سب کو وہ کسی نہ کسی زمرے میں گستاخ مانتے ہیں. یعنی بریلویوں دیوبندیوں کو کسی وجہ سے، اہل حدیثوں کو کسی وجہ سے، اور اہل تشیع کو کسی وجہ سے. اس معاملے میں اہل تشیع طبقہ جو ہے وہ سب سے میرے خیال میں فارورڈ تھنکنگ ان کا وہ ہوتا ہے. لیکن جو دیوبند اور اہل حدیث کے علماء اور واعظین خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، بیکاز ان کو لگتا ہے ان کا الو سیدھا ہو رہا ہے کہ چلو یہ تو راستے سے ہٹا. تو آپ خود دیکھ لیں، جنید جمشید صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ، مولانا طارق جمیل صاحب زندہ مثال ہیں آپ کے سامنے، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات نہیں ہوئے. مفتی طارق مسعود آپ کے سامنے زندہ مثال ہیں آپ کے مکتب فکر کے. اور اسی طرح اہل حدیث ہیں. آپ کے بڑے، آپ ابتسام علیہ ظہیر، احسان علیہ ظہیر وغیرہ، ابتسام اور ارتشام بھائی جو ہیں جناب، جو بھائی دونوں ہیں، ان کے والد احسان علیہ ظہیر اسی ملک کے اندر قتل کیے گئے تھے ایکسٹرا جوڈیشلی. ان کو سوچنا چاہیے، اسی لاہور شہر کے اندر قتل کیے گئے تھے ایکسٹرا جوڈیشلی، ایک بم بلاسٹ میں، ایک فرقہ وارانہ لڑائی کے اندر جو اس ملک میں ایک آگ لگی رہی ہے.
یہ کب میچورٹی ہم ڈسپلے کریں گے؟ ہم کب یہ میچورٹی ڈسپلے کریں گے کہ ہاں یار یہ آدمی میرا مخالف ہے، میں اسے اگری نہیں کرتا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس کو قتل کر دینا چاہیے یا اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے یا اس کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے چاہیے. یہ اعلیٰ ظرف اگر آپ کے اندر نہیں اب تک پیدا ہوا تو میں کہتا ہوں کہ اسلام پر آپ پہ پھر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. واضح ہے جو مذہبی تعلیمات آپ حاصل کر رہے ہیں ان کا اثر تو کوئی نہیں پڑا، آپ کے حلق سے تو نیچے نہیں اتری وہ بات. دعا کریں اس ملک کے لیے، ہمارے علماء کے لیے کہ وہ راہ راست میں آئیں تاکہ وہ ہمیں راہ راست پہ چلا سکیں. تو ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور بار بار میں کہہ رہا ہوں علی بھائی کے لیے اور اس ملک کے لیے دعا کیجیے گا، بیکاز دس از بگر دین علی بھائی، دس از بگر دین انجینئر صاحب. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. السلام علیکم.